تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس کی ہم نے ایگزامپل کو کنٹینیو کرنا ہے. ایگزامپل کس چیز کی؟ ہم بریک اور کنٹینیو کے اوپر، پلس ہم ساتھ میں آج ہم دیکھیں گے کہ وائل لوپ کس طریقے سے کام کرتا ہے. تو ٹاپک ہمارا کیا ہے بیسیکلی؟ آج ہم لوگوں نے وائل لوپ کی ورکنگ دیکھنی ہے. ایک پروگرام میں آپ لوگوں کو ابھی پائی چارم کے اندر لکھ کے دکھاؤں گا، اس کو ہم ایگزیکیوٹ کر کے دیکھیں گے. اس پروگرام کے تھرو آپ لوگوں کو وائل لوپ کی ورکنگ بھی سمجھ آ جائے گی، پلس آپ لوگوں کو کنٹینیو اور بریک کی ورکنگ بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو چلیں ہم اپنے فوراً ہی پائی چارم کی طرف موو کرتے ہیں. یہ پروگرام یہاں پہ میں لکھنے لگا ہوں. اب اس پروگرام میں کیا ہے، ہم ایک وائل لوپ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وائل لوپ کیسے لکھتے ہیں؟ وائل اس میں کیا ہمارے پاس کی ورڈ ہے، اس کا جو سینٹیکس ہے وہ آپ لوگوں کو یاد رہنا چاہیے. وائل، اس کے بعد میں نے یہاں پہ ٹرو کا کی ورڈ لکھا ہے. ٹرو کیوں لکھا ہے؟ کہ یہ لوپ اس وقت تک چلتا رہے گا جس وقت تک کنڈیشن جو ہے ہمارے پاس وہ ٹرو رہے گی. یہ بھی آپ لوگوں کو چیزیں یاد ہیں، کلیئر ہوں گی کہ لوپ کب تک چلتا ہے؟ جس وقت تک کنڈیشن جو ہے وائل لوپ کی جو ایکسپریشن ہوتی ہے، ایکسپریشن جس وقت تک ٹرو رہتی ہے وہ وائل لوپ کیا ہے کہ ایگزیکیوٹ ہوتا رہتا ہے. اب یہ پروگرام جو ہم لکھنے والے ہیں یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ آپ لوگوں سے آپ کا یوزر نیم کا ان پٹ لے گا. اگر یوزر نیم آپ لوگوں کو کریکٹ ہوگا دین یہ آپ لوگوں کو کہاں لے جائے گا؟ آپ لوگوں سے پاسورڈ کی ان پٹ مانگے گا. اگر آپ لوگ یوزر نیم کریکٹ نہیں لکھیں گے تو یہ دوبارہ اگین اینڈ اگین آپ لوگوں کو کیا کرے گا؟ بار بار آپ سے آپ کا یوزر نیم مانگتا رہے گا. اگر آپ لوگوں نے یوزر نیم ٹھیک لکھ دیا دین یہ آپ لوگوں کو کہاں لے جائے گا؟ آپ کے پاسورڈ آپ لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کرے گا. اور دین اگر آپ لوگوں نے کریکٹ پاسورڈ لکھ دیا دین یہ آپ لوگوں کو ایکسیس گرانٹیڈ کا میسج جو ہے آپ لوگوں کی اسکرین کے اوپر ڈسپلے کرے گا. تو سب سے پہلے کیا کیا ہم نے؟ وائل ٹرو، اس کے بعد کولن لگایا. یہ جو کولن آپ لوگوں کے سامنے شو رہا ہے یہ کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ یہ دین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. جو آپ لوگ اف ایلس دین پڑھتے تھے دین، یہ وہ دین ہے. وائل ٹرو. ہم لوپ کے اب اندر آ کے کنٹرول کہاں گئے؟ لوپ کے اندر. اب یہاں پہ ہم ایک پرنٹ کی اسٹیٹمنٹ لکھیں گے. پرنٹ پلیز انٹر یور نیم، انٹر یور نیم. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس اب وہ آپ لوگوں سے نیم کی ان پٹ مانگے گا. اب نیم کی ان پٹ اب ہم کس چیز میں اسٹور کریں گے؟ ایک نیم ویریبل کے اندر. ٹھیک ہے، نیم ایکولس ٹو ان پٹ. ٹھیک ہے، نیم ایکول ٹو ان پٹ. اب ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے کمپیئر کرنا ہے. اف اسٹیٹمنٹ لگا اف نیم ایکولز کیا ہے؟ کس کی ایکولز ہو؟ لیٹس سے دیٹ میں نے یہاں نیازی لکھ لیا کہ اب یہاں کنڈیشن میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کنڈیشن یہ کیا کر رہی ہے. اف نیم ناٹ ایکول ٹو نیازی دین کیا کرے؟ دین کنٹینیو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اب یہاں دیکھیں، یہاں تک اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اس کو میں تک اس کو ایک سیکنڈ رن کر کے دیکھتے ہیں. اب دیکھیے گا یہاں پہ یہاں پہ ہمارے پاس اب کیا ہوگا کہ یہاں پہ میں نے کوئی نیم لکھا. یہاں پہ میں نے نیم لکھا ہے، اس کے اندر کوئی بھی غلط نیم لکھ رہا ہوں فی الحال. یہاں پہ میں نے لکھ دیا اب یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے جس وقت کوئی نیم ایسا نیم لکھا ہے جو کہ اس کے ایکول مطلب میچ نہیں ہو رہا، تو کنٹینیو کرے گا. کنٹینیو آپ کو کیا کرتا ہے؟ آپ لوگوں کو واپس کیا ہے کہ اس کو لوپ کے سٹارٹ میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب نیم ناٹ ایکول ٹو جس وقت نیم جو ہے وہ نیازی کی ایکول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ کنٹینیو کرتا رہے گا. مطلب نیم ہمارا جب جس وقت تک نیازی کی ایکول نہیں ہوتا تو آپ کا پروگرام کیا کرے گا؟ وہ کنٹینیو کرتا رہے گا. کنٹینیو مطلب وہ بار بار ادھر لوپ کے اندر سٹارٹنگ لائن میں یہاں پہ وہ آتا رہے گا. تو اسی طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے بار بار یہاں پہ رانگ نیم انٹر کر رہا ہوں تو وہ بار بار میرے سے کیا ہے؟ میرا یوزر نیم وہ بار بار میرے سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں آگے اب ہم کیا کرتے ہیں. اب میں اس کے بعد کیا کرتا ہوں؟ یہ ہو گیا. پھر میں کہتا ہوں کہ جی اپنا کہ اب اگلی چیز انٹر یور پاسورڈ. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں تک اگر پروگرام کو ہم چلا کے دیکھیں تو کیا ہوگا کہ اب فرض کریں یوزر نے اپنا نیم کریکٹ نیم انٹر کر دیا تو پھر کنٹرول کہاں آنا چاہیے؟ پھر کنٹرول اس لائن پہ آنا چاہیے. اس کو رن کر کے ہم یہاں دیکھتے ہیں. اب میں نے فرض کریں یہاں پہ کریکٹ نیم یہاں میں نے لکھ دیا یہاں سے. اب میرے سے اب وہ کنٹرول میرا کہاں جانا چاہیے؟ اب وہ میرے سے میرا پاسورڈ مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ میرے وہ اسٹیٹمنٹ پہ پہنچ گیا. ٹھیک ہو گیا. تو ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پہ کیا ہے کہ اس سے ہم پاسورڈ ڈیمانڈ کرتے ہیں.
पासवर्ड इक्वल्स टू इनपुट का फंक्शन लिखा हमने, इफ पासवर्ड इक्वल्स टू किसके इक्वल्स है, पासवर्ड लेक्स जब मैंने ये 1 2 3 4 रखा हुआ है, देन क्या करे, अगर तो पासवर्ड इसके बराबर है तो क्या करे, ब्रेक कर दे। ब्रेक मीन्स कि अब कंट्रोल हमारा लूप से बाहर निकला है, क्योंकि अब हमने लूप को दोबारा तो नहीं चलाना है। अब यूजर ने करेक्ट पासवर्ड, देखें एक चीज़ होती है बाय डिफॉल्ट, एक कॉमन सेंस है कि जिस वक्त अब पासवर्ड उसने ठीक लिख दिया है तो अब उसको एक्सेस ग्रांटेड का मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है, तो लूप से अब वो बाहर उसको आ जाना चाहिए ना, तो ब्रेक की हमने यहाँ स्टेटमेंट लगाई। अब हम यहाँ पे एक स्पेस मारेंगे एंटर बार, तो यहाँ पे अब हमने नीचे क्या किया है कि प्रिंट, क्या कि प्रिंट एक्सेस ग्रांटेड, ठीक है, एक्सेस ग्रांटेड का उसको क्या है कि मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखिए कि इसको हम दोबारा रन करते हैं। अब पहले मैं आपको गलत रॉन्ग नेम लिख के दिखाता हूँ, मैंने रॉन्ग नेम लिख दिया कोई। अब मैं दोबारा, अब मैं इसको करेक्ट नेम मैंने लिखा, कंट्रोल मेरा, जब मैंने करेक्ट नेम लिखा, न्याजी लिखा, तो न्याजी नॉट इक्वल टू न्याजी, ठीक है, तो ये कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है, कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो कंट्रोल मेरा कहाँ आ गया, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई ना, नेम न्याजी नॉट इक्वल टू न्याजी, तो ये तो देखिए ना अपना फॉल्स में चला गया ना, तो कंट्रोल कंटिन्यू पर नहीं गया, कंट्रोल कहाँ गया, कंट्रोल यहाँ पे इस स्टेटमेंट पे आ गया, प्लीज एंटर योर पासवर्ड पे। अब मैं यहाँ पासवर्ड अपना एंटर करने लगता हूँ, पासवर्ड में एंटर करता हूँ 1 2 3 4, तो उसने मुझे क्या मैसेज डिस्प्ले कर दिया, एक्सेस ग्रांटेड का उसने मुझे यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। तो वर्किंग इसकी समझने की कोशिश करें, क्या वो कर रहा है, वाइल का लूप लगा हुआ है, वाइल ट्रू, ट्रू का यहाँ कीवर्ड क्या कर रहा है, ट्रू मतलब लूप जिस वक्त तक ट्रू मतलब ट्रू रहेगा, जिस वक्त कंडीशन ट्रू रहेगी ये लूप चलता रहेगा। प्लीज एंटर योर नेम, नेम इज इक्वल टू, इनपुट लेगा यूजर से, इफ नेम नॉट इक्वल टू न्याजी, अब नेम अगर न्याजी की इक्वल नहीं होगा तो वो इस लूप के इस इफ स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा, अंदर क्या पड़ेगा, अंदर उसको कंटिन्यू मिलेगा, कंटिन्यू उसको कहाँ ले जाएगा, कंटिन्यू उसको वापस लूप के स्टार्ट में ले जाएगा। और अगर मैंने न्याजी ही लिख दिया तो वो ये वाली जो स्टेटमेंट है, अब ये वाली जो एक्सप्रेशन है, ये वाली क्या रिटर्न करेगी, ये वाली फॉल्स रिटर्न करेगी। जब फॉल्स रिटर्न करेगी तो कंट्रोल अंदर इस स्ट्रक्चर के अंदर नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो इसके बाहर आ जाएगा। बाहर क्या चीज़ है, बाहर प्रिंट की स्टेटमेंट लगी हुई है, प्लीज एंटर योर पासवर्ड, तो पासवर्ड उसे इनपुट लेगा, अगर पासवर्ड 1 2 3 4 की इक्वल है तो ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक उसको कंट्रोल को लूप से बाहर ले जाएगा, और बाहर क्या है, प्रिंट एक्सेस ग्रांटेड का मैसेज डिस्प्ले हम लोगों ने कराया हुआ है, ठीक है। सर अगर पासवर्ड रॉन्ग लिखे सर फिर? हाँ अभी मैं चला के दिखाता हूँ आप लोगों को, इसमें पासवर्ड अगर आप लोग रॉन्ग लिखते हैं क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे। अच्छा आप लोग पहले खुद हिंट बताएं ना, आप लोग क्या होना चाहिए मतलब बेसिकली, अगर पासवर्ड अलग लिखते हैं तो क्या होना चाहिए बेसिकली, कंट्रोल कहाँ जाना चाहिए, मैं तो बता दूंगा, लेकिन पहले आप लोग खुद थोड़ा गैस गैस लगाएं ना, कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ लग जाती है, सर ब्रेक प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा सारा। प्रोग्राम जो है वो उसको क्या है कि अपना टर्मिनेट कर देगा, कहाँ लेके जाएगा। अब देखिए इसको मैं अब इसको नेम लिखता हूँ, पहले फर्स्ट करें, यहाँ पे लिखा मैंने पासवर्ड, मैंने लिखा ये लिख दिया, ठीक है, तो मुझे दोबारा ब्रेक कर दिया। ब्रेक का मतलब ये है कि उसको लूप को ख़त्म करके दोबारा से लूप को उसने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, ब्रेक कर दिया उसने, ब्रेक हो गए ना यहाँ से, तो प्लीज़ एंटर योर नेम, दोबारा से मेरा वो नाम मेरे से वो मांगेगा, ठीक हो गया, लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से लूप मतलब जो है एंड हुआ, ब्रेक पे एंड हो गया था, क्योंकि यहाँ पे देखें ब्रेक पे वो नहीं गया, ब्रेक पे वो पहुंच ही नहीं सका। अगर वो ब्रेक पे पहुंचेगा तो लूप से वो बाहर आएगा। बात को अब समझने की थोड़ी सी इधर तवज्जो फरमाएं इधर, कि हम उसको लूप से बाहर लेके नहीं गए, लूप से बाहर कब जाएगा, जिस वक्त वो ब्रेक पे पहुंचेगा। आपने बात की है कि पासवर्ड मैंने गलत एंटर कर दिया है, ठीक है, पासवर्ड जब मैंने गलत एंटर किया है तो मेरा कंट्रोल ब्रेक पे तो पहुंचा ही नहीं है, मेरा कंट्रोल कहाँ पहुंच गया, वापस ऊपर फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर आ जाएगा। अगर वो ब्रेक पे पहुंचेगा तो देन वो क्या है कि वो इस स्टेटमेंट एक्सेस ग्रांटेड तक पहुंचेगा, जो कि लूप से मेरी बाहर है। तो जिस वक्त ये कंडीशन फॉल्स होगी, पासवर्ड इक्वल्स इक्वल 1 2 3 4, तो कंट्रोल मेरा कहाँ आ जाएगा, वापस इधर ऊपर प्लीज एंटर योर नेम पर दोबारा से वापस आ जाएगा।
سمجھ آئی ہے؟ تو کوشچن کسی کا یہاں پہ 2 بچوں نے کوشچن پوچھا تھا، تو کسی کا کوئی کوشچن اس کے حوالے سے یہاں پہ بچے کو سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں یہاں پہ. سر اگر پاسورڈ ہی انکریکٹ ہوتا ہے تو جسٹ وہ یہی لکھ دینا کہ پاسورڈ انکریکٹ، پھر ہمیں دوبارہ سے اپنا نیم دوبارہ دینا پڑے گا یہاں پر. ہاں تو پاسورڈ کو دیکھنا، پاسورڈ کریکٹ انکریکٹ ہے، ٹھیک ہے، تو دوبارہ سے آپ کو پھر اوپر لے جائے گا واپس. اب آپ یہاں پہ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ دوبارہ آپ سے وہ پاسورڈ مانگے، وہ آپ کو پھر سے ادھر لے آئے. میں نے کنٹینیو لگا دیا، فرض کریں اب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، کنٹینیو لگا دیا، فرض کریں اب کیا ہوگا؟ وہ بار بار آپ سے پاسورڈ آپ کا مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا. ٹھیک ہے، اوکے سر، اب یہاں پر جیسی پاسورڈ کریکٹ ہوگا وہ ہاں بریک آ جائے گا. پھر وہ بریک نہیں کرے گا، آپ وہ بار بار پاسورڈ مانگتا رہے گا. اندر پھر آپ کو ایک اور کنڈیشن لگانی پڑے گی، اندر ایک اور نیسٹڈ اف بنانا پڑے گا. نیسٹڈ اف لگائیں گے کہ اب دوبارہ سے جو پاسورڈ لکھا ہے کیا وہ کریکٹ ہے یا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اندر جی ہمیں سر پھر سمجھ سے ایک اور آیا. اسٹیٹمنٹ لکھنی پڑے گی اس طرح سے، پھر اس کے اندر ہم ادھر ہم بریک لگائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم بریک لگائیں گے تو تب کام بنے گا. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ یہ بات؟ تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس کام کر رہا ہے. کلیئر ہے پوائنٹ یہاں پہ؟ ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم چلتے ہیں اپنا فور لوپ کی طرف چلتے ہیں. سر جی بچے، جی جی. سر اگر ہم جیسے ہم لوگوں نے نیم انٹر کیا یہاں پہ اور نیم اگر ہمارا فالس ہے تو وہ کنٹینیو ہو گیا ہے، اور اگر ہم لوگ نیم جو ہے وہ غلط انٹر کریں، رانگ ہو، ہاں تو نہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ایک میسج ڈسپلے ہو کہ یور نیم از فالس، جو بھی ہم کہیں، تو ہاں وہ ہم کیسے کریں گے؟ مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ نیم آپ نے یوزر سے جو ان پٹ لی ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے جی. یس سر. تو اس کو کیا ہے کہ اپنا میسج ڈسپلے کرنا چاہیے یور نیم از رانگ. تو یہاں پہ آپ کرا دیں اس کو، یہاں پہ نا ادھر اس یہ جو اسٹیٹمنٹ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے نا، اف نیم ناٹ اکول ٹو نیم اس کو رانگ ہے، تو دین وہ اندر تو اس لوپ کے اندر، اس سوری کنٹرول کے اندر تو آئے گا نا، اس کنٹرول کے اندر تو آئے گا. تو یہاں کنٹینیو سے پہلے پرنٹ یور نیم از رانگ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کو ہم چلا کے دیکھتے ہیں. اب میں یہاں پہ رانگ نیم انٹر کر دیتا ہوں، تو بھائی اس نے کیا کہا اوپر؟ پہلے اس نے ساتھ میں کہا یور نیم از رانگ، پلیز انٹر یور نیم. سمجھ آ گئی بچے؟ ٹھیک ہے. یس سر. اس کو کنٹینیو سے پہلے لکھیں گے، کنٹینیو کی اگر بعد لکھیں گے نا تو وہ تو سکپ ہو جائے گی. اب دیکھیں یہاں پہ فرض کریں یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ والی پرنٹ یور نیم والی جو میں نے ابھی لکھی ہے، اس کو اگر میں کنٹینیو کے بعد لکھ دوں پھر کیا ہوگا؟ میرا ابھی کوسچن ہے، ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے پوچھ رہا ہوں. اب کیا ہوگا؟ اگر رانگ انٹر کیا تب وہ تو اس کے پر آئے گا ہی نہیں، وہ کنٹینیو سے اگین چلا کہاں جائے چلے گا، گا؟ کہاں پلیز چلا انٹر جائے یور گا؟ نیم. ہاں بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، کیونکہ کنٹینیو اسٹیٹمنٹ جس وقت آ جائے گی نا، جس وقت کنٹینیو اسٹیٹمنٹ آ جائے گی تو وہ پرنٹ یور نیم از رانگ پر کنٹرول پہنچے گا ہی نہیں. دیکھیں پائی چارم بھی آپ کو بتا رہا ہے، یہ دیکھیں دس کوڈ از ان ریچیبل. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ دس کوڈ از ان ریچیبل. نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہاں پہ نیچے کیپشن لکھی ہوئی آپ کو آ رہی ہوگی شو اسکرین کے اوپر، دس کوڈ از ان ریچیبل. کیونکہ یہ کوڈ کنٹینیو کے بعد لکھا ہوا ہے، تو کنٹینیو کے بعد جو چیزیں آئیں گی وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. چلیں جی، اب ہم ایک سیکنڈ آپ لوگ ہولڈ کریں. نہیں چل رہا پیا IT.JHZ ہے JHZ ہے. ہاں 444 ہے. نہیں چینج کر رہا ہے. اچھا بچے، اب اس میں یہ چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہوں گی ہوپ فلی. اس کے بعد ہمارے پاس اب ہم آ جاتے ہیں فور لوپ کے اوپر. فور لوپ کا وہی سیم کنسیپٹ ہے، فور لوپ کا وہی سیم کنسیپٹ ہے جیسے کہ آپ لوگ پہلے اس کو دوسری پروگرامنگ لینگویجز کی طرف پڑھتے آئے ہیں.
فور لوپ کیا کرتا ہے ہمارے پاس؟ فور لوپ یہ کرتا ہے کہ فور لوپ کا آپ استعمال کب کرتے ہیں؟ پہلی چیز یہ فور لوپ ہو گیا، وائل لوپ ہو گیا، ان لوپس کا استعمال ہے کیا بیسیکلی؟ یہ لوپ کرتے کیا ہیں؟ یہ ریپیٹیشن آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں نا، کہ جو کوڈ آپ لوگوں کو بار بار ریپیٹ کروانا ہے اس کوڈ کو آپ لوگ لوپ کے اندر لکھو گے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ لوگوں کو یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے؟ یہاں تک آپ لوگ میرے سے ایگری کرتے ہیں؟ پھر آگے چلتے ہیں. دوسرا میرا یہاں پہ میں نے ایک چیز لاسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو بتائی بھی تھی کہ ہمارے پاس فور لوپ اور وائل لوپ کے اندر ایک چھوٹا سا ڈفرینس ہے. کوئی یہاں پہ اگر بتانا چاہے یہاں پہ، تو پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. آپ لوگوں کی نالج کیا کہتی ہے کہ بھئی واٹ از بیسیکلی؟ جی بتائیں. سر فار لوپ میں اٹریشن جو ہے ہم پہلے سے بناتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ مطلب کتنی بار یہ ریپیٹ ہوگا، لیکن وائل لوپ ٹھیک ہے، ڈیپینڈ شاباش، کرتا ہے گڈ. ٹرو یا فالس کنڈیشن پر، وائل لوپ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، گڈ بچے، صحیح بتایا بالکل آپ نے، کہ جو فور لوپ ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ لوپ کتنے مرتبہ چلے گا، کتنے ٹائم اس نے چلنا ہے. 1 ٹائم چلنا ہے، 2 ٹائم چلنا ہے، 3 ٹائم چلنا ہے، 5 ٹائم چلنا ہے، یا مطلب تھاؤزنڈس آف ٹائم کتنے بار اس نے چلنا ہے. تو ہم لوگ کیا یوز کریں گے؟ ہم لوگ اس وقت پہ فور لوپ یوز کریں گے. اور وائل لوپ ہم کب یوز کرتے ہیں؟ جس وقت ہمارے پاس ہمیں یہ چیز پتہ نہیں ہوتی کہ لوپ کتنے بار چلے گا. کوئی ایگزامپل ہے سامنے اس چیز کی کہ ہمیں مطلب نہ پتہ ہو کہ وائل لوپ ہمارا کتنے بار چلنا ہے یا نہیں چلنا کتنے بار؟ میں نے ایگزامپل دی ہے آپ لوگوں کو، اگر آپ تھوڑا سا فوکس آپ لوگوں کو ہوگا تو آپ لوگ ابھی یہ جو پروگرام میں نے ابھی کرایا ہے آپ لوگوں کو پاسورڈ والا، یہ وائل لوپ میں اسی چیز کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ دیکھیں اس میں اب ہمیں نہیں پتہ کہ یوزر کتنی باری کے بعد اپنا یوزر نیم جو ہے وہ ٹھیک لکھے گا. ہمیں تو نہیں پتہ نا، تو ہم نے کوڈ کو بار بار ریپیٹ کروا رہے ہیں نا. دیکھیں یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پلیز انٹر یور نیم کا جو میسج ہے اب کتنے بار ڈسپلے ہونا چاہیے، ہمیں تو نہیں پتہ. اب سٹارٹ میں ہو سکتا ہے یوزر پہلی مرتبہ میں کریکٹ نیم لکھ دے، ہو سکتا ہے وہ 10ویں بار پہ لکھ دے، ہو سکتا ہے وہ لکھے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے یہاں پہ وائل لوپ استعمال کیا. ہم یہاں پہ فور لوپ اس پروگرام جو بھی ہم نے لکھا ہے یہاں پہ ہم فور کا استعمال نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یوزر کتنے ٹائم پر کون سی ریپیٹیشن کے اوپر وہ کیا ہے کہ اپنا کریکٹ یوزر نیم یا کریکٹ پاسورڈ جو ہے وہ اپنا انٹر کر دے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے ہمارے پاس یہ چیز کیا کہلاتی ہے، ان دونوں کے درمیان بیسیکلی ڈفرینس ہے ریپیٹیشن کا، کہ آپ کو ریپیٹیشنس کا اگر سٹارٹ میں پتہ ہو تو دین یو شوڈ یوز فور لوپ. اف یو آر ناٹ اویئر آف ٹوٹل ریپیٹیشن دین یو مسٹ یوز دا وائل لوپ. کلیئر ہو گیا پوائنٹ؟ تو اب ہمارے پاس اسکرین آپ لوگوں کو میری اسکرین شیئر ہے یا نہیں شیئر؟ یس سر. یس سر ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب ہم فور لوپ کو دیکھتے ہیں. اب ہم یہاں پہ فور لوپ اور رینج کے فنکشن کو دیکھیں گے. فور لوپ اور رینج کا فنکشن ایک ہمارے پاس ایک اور فنکشن یہاں پہ ہے، یہ بلٹ ان فنکشن ہے. بلٹ ان فنکشن اور یوزر ڈیفائنڈ فنکشنز کے بارے میں بھی آپ لوگوں کی نالج ہوگی کہ بلٹ ان فنکشن وہ فنکشن ہوتے ہیں جو کہ پہلے سے آپ لوگوں کا جو وہ پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے وہ آپ کو پہلے سے پرووائڈ کرتی ہے. لائبریریز کے اندر وہ پہلے سے لکھے ہوتے ہیں، صرف آپ نے ان کو کیا ہے کہ کال کروانا ہوتا ہے. پری ڈیفائنڈ فنکشنز ہوتے ہیں. یوزر ڈیفائنڈ فنکشن وہ ہوتے ہیں جن کو ہم لوگوں کو خود لکھتے ہیں اور ان کو پھر ہم خود سے کال کروا کے ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں. رینج کا فنکشن ہے یہ آپ لوگوں کی پائتھن لینگویج جو ہے اس کے اندر لائبریری کے اندر پہلے سے کیا ہے کہ بلٹ ان ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ تو فور لوپ کیا کرتی ہے؟ فور لوپ کے اندر فور ایک کیا ہے کی ورڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی اسی طریقے سے کنڈیشن آئے گی. وہ کنڈیشن اگر ٹرو ہوگی تو وہ لوپ جو ہے وہ چلتا رہے گا. کتنے بار چلے گا؟ جتنے مرتبہ اس کو ہم لوگوں نے اس کی رینج ہم لوگوں نے سیٹ کی ہوگی. اس نے اتنے مرتبہ اس نے چلنا ہے، اس نے اتنی مرتبہ اس نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب دیکھیں، اب میں یہاں پہ اسی پروگرام کو ہم یہاں سے کاپی کر کے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میں آپ لوگوں کو پھر اس کا بتاتا ہوں. ہم یہاں پہ ایک اور فائل کریٹ کر لیتے ہیں. اسی یہ جو فولڈر ہمارا ہے نا اس پائی چاروں کے اندر فولڈر نیو میں گئے، ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک نئی پائتھن کی فائل بنائی. اس کو ہم لوگوں نے فور لوپ کا نام دے دیا، فور لوپ. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کو میں نے پیسٹ کر دیا ادھر. ابھی پہلے اس کی ایگزیکیوشن دیکھ لیں. اس کو ہم لوگوں نے 1 ٹیب کیا ہے کہ انڈینٹ کرنا ہے. 1 ٹیب 4 اسپیسز، کیونکہ 4 اسپیسز جب انڈینٹ ہوگا تو مطلب یہ ہمارے پاس اس کا پارٹ ہے.
رن کیا اس کو, یہ دیکھیں اس کی ایگزیکیوشن کے رزلٹ میں کیا ہے, جمی 5 ٹائم 0, پھر 1, پھر 2, پھر 3, پھر 4, پھر 5. اب یہ کر کیا رہا ہے بیسیکلی, کر یہ رہا ہے کہ وہ سمپلی اس میسج کو 5 بار پرنٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو مطلب مزید آسان ہم بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مزید آسان اس کو ہم بنا لیتے ہیں. فور کا لکھا فور آئی ان رینج 5, 5 بار اس کو ہم مطلب اس کو ہم لوپ کو چلانا ہے. پرنٹ کر دے, کیا پرنٹ کرے, ہیلو ورلڈ. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہلے سمجھ لیں تھوڑا سا, اس کو سمجھنے کی اس کو کوشش کریں تھوڑی سی, کہ ہمارے پاس یہ کیا کرے گا کہ یہ 5 بار کیا ہے کہ ہیلو ورلڈ پرنٹ کرے گا. کیسے پرنٹ کرے گا, فار آئی ان رینج 5, رینج 5 5 بار اس نے چلنا ہے. اس میں ہم اسی طریقے سے مینشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فار آئی ان رینج 5. لوپ کی ابھی اور بھی ویریشنز ہیں, وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے. فار لوپ کو لکھنے کے اس میں ڈفرینٹ انداز ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو فی الحال ابھی بیسک اس کو تھوڑا سا کلیئر کر لیں. فار آئی ان رینج 5 پرنٹ ہیلو ورلڈ. تو یہاں پہ اب یہ کیا کرے گا, 5 مرتبہ یہ ہیلو ورلڈ کو اس نے پرنٹ کر دیا. ٹھیک ہے, 1 2 3 4 5 ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس نے ہمارے پاس اب یہاں پہ فار آئی ان رینج 5, اس کے بعد یہاں پہ دین کا اسٹیٹمنٹ ہے. دین کے بعد وہ اس لوپ کے اندر آ جائے گا. آئی کی ویلیو سٹارٹ میں کیا ہے, 1 ہے, پھر 2 ہے, پھر 3 ہے, پھر 4 ہے, پھر اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس آئی کی ویلیو آٹومیٹیکلی کیا ہے وہ انکریمنٹ ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد تو یہ اس طریقے سے وہ پرنٹ کر دے گا. اب آپ لوگ تو اس طریقے سے یہ ایزی ہے اس کا کام کرنا. تو یہاں پہ جو اسٹیٹمنٹ آپ لوگوں کے سامنے لکھی ہوئی ہے وہ ایسے ہی کیا ہے کہ وہ یہاں پر کام کر رہی ہے. اچھا, کوئی بتا سکتا ہے یہاں پہ کہ یہ کون سی ایٹریشن سے لے کے کہاں تک چلے گا, مطلب یہ جو لوپ ہے اگر یہ چلے گا تو کہاں سے لے کے کہاں تک چلنا چاہیے اس لوپ کو, کوئی بتا سکتا ہے آپ لوگوں میں سے, کوئی اگر آپ میں سے بتانا چاہے کہ یہ لوپ مطلب کہاں سے لے کے کہاں تک چلے گا, کس نمبر سے لے کے کس نمبر تک چلے گا, یہ جو رینج 5 والا 0 سے 4 تک چلے گا. ٹھیک ہو گیا, رینج 5 ہے. تو لوپ جو ہے آپ کو پتہ ہے پہلی لینگویجز کے اندر آپ لوگ پڑھ چکے کہ ایٹریشن 0 سے سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا, 0 سے سٹارٹ ہوگی اور وہ 4 تک چلے گی. یہاں پہ رینج کے اندر 5 لکھا, مطلب اس نے چلنا 5 ٹائمز ہے. ٹھیک ہے, اس نے 5 بار اس نے چلنا ہے. لیکن یہ چلے گا کہاں سے لے کے کہاں تک چلے گا, یہ چلے گا 0 سے لے کے 4 تک ایگزیکیوٹ ہوگا. 0 1 2 3 4, مطلب 5 بار ہو گیا نا, تو یہ 5 بار ہو چل جائے گا. اب جمی 5 ٹائمز جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ ایس ٹی آر کا فنکشن لکھا ہوا ہے. ایس ٹی آر کا فنکشن کو ہم نے پلس کے اندر لکھا ہے. کیوں لکھا ہے کہ ہم اس کو اسٹرنگ کا فنکشن ہے. آئی کیا ہے, آئی بیسیکلی انٹیجر ہے. تو اسٹرنگ کو آئی کے ساتھ آپ لوگ جب کانکیٹینیٹ کرنے لگیں گے تو آپ لوگوں کو پہلے اس کی کنورژن کرنی پڑے گی. اگر آپ لوگ ڈائریکٹ کنورژن اس کی نہیں کر سکتے, اس کی آپ لوگوں کو کنورژن کرنی پڑے گی. کنورژن کے لیے اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایس ٹی آر کا ہم لوگ یہاں پہ فنکشن لکھتے ہیں. ایس ٹی آر بریکٹ کے اندر کیا آ گیا, وہ ویریبل آ گیا جس کو آپ لوگوں نے کنورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا, تو یہ چیز ہمارے پاس ہے. یہاں پہ اب یہ لوپ اس کو 5 بار اس کو ایگزیکیوٹ کروا دے گا. یہ اس کا فلو چارٹ پڑا ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ 5 بار کیا ہے کہ اس کی آؤٹ پٹ یہاں پہ آ رہی ہے. اب یہ ایک اور چھوٹا سا پروگرام ہے, یہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے, ٹوٹل از اکول ٹو 0. ٹوٹل ایک ویریبل ہے, اس کے اندر کیا اس نے رکھ دیا 0 رکھ دیا. اس کے اندر کیا رکھ دیا 0 رکھ دیا. اس کے بعد اس نے فار لوپ لگایا, فار نم ان رینج 101. لوپ جو ہے وہ 0 سے لے کے لیس دین 101 تک چلے گا. لیس دین 101. تو پہلے لوپ میں آپ لوگوں نے کیا دیکھا, رینج 5 تھی نا, تو کہاں تک چلا, 0 سے لے کے 4 تک چلا. 0 سے لے کے 4 تک چلا. تو یہ جو لوپ ہے 101 تک لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لوپ 0 سے سٹارٹ ہوگا اور
100 تک چلے گا. تو یہ لوپ کر کیا رہا ہے, یہ سمپلی ایڈیشن کر رہا ہے. کس کی ایڈیشن کر رہا ہے؟ یہ جو رینج ہے نا, پوری رینج جو 100 تک رینج ہے, اس رینج کو آپس میں وہ ایڈ کرے, مطلب 0 کو 1 میں ایڈ کرے گا, پھر 1 کو 2 میں, پھر 2 کو 3 میں, پھر 3 کو 4 میں, اپ ٹو کہاں تک 100 تک ایڈ کرتا جائے گا. ٹوٹل پلس ٹوٹل از اکول ٹو ٹوٹل پلس نم, ٹوٹل ایکولس ٹو ٹوٹل پلس نم. تو یہ پروگرام آپ لوگوں نے اس کو لکھ کے ایگزیکیوٹ کر کے دیکھنا ہے. تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا آپ لوگوں کے پاس 5050 آئے گا. ٹوٹل ویریبل کی ویلیو کیا ہے, وہ 0 ہے. ٹوٹل ویریبل کی ویلیو آپ لوگوں کے پاس کیا ہے, وہ 0 ہے. فور لوپ سٹارٹ ہوگا, دین فور لوپ ایگزیکیوٹس ٹوٹل از اکول ٹو ٹوٹل پلس نم. تو یہ لائن ایگزیکیوٹ ہوگی, کتنے بار ایگزیکیوٹ ہوگی, 100 ٹائمز ایگزیکیوٹ ہوگی. کتنے بار ایگزیکیوٹ ہوگی, 100 ٹائم. جو بات آپ لوگوں کو بتائیے 101 لکھا ہوگا. 101 کا مطلب کیا ہے کہ ایک بار اس نے کم چلنا ہے, لیس دین 1 چلے گا, سوری ایک بار کم چلے گی, تو 100 ٹائم اس نے چلنا ہے ٹوٹل. By the time the loop has finished all of its iterations, every integer from 0 to 100 will be added to total. تو 0 سے لے کے 100 تک تمام نمبرز کو آپس